السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ترقی یافتہ ملک کے بارے میں جن کے لوگوں کی تعداد 60 سے 70 لاکھ اور پوری دنیا سے کم و بیش 1.5 سے 1.25 کروڑ ہے۔ اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا کے تمام ممالک کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، وہ ترقی یافتہ اور ہمارا دشمن ملک اسرائیل ہے، لیکن یہ بات تواریخ سے ثابت ہے کہ ہر دشمن کو اپنے دشمن کی معلومات تقریباً حد تک معلوم ہوا کرتی تھی، جس کی بدولت وہ انہیں شکست دینے کے مختلف منصوبے بنایا کرتے تھے۔ لیکن ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے سے بڑے دشمن کی بڑی اور راز کی باتیں تو دور، ان کی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ جیسا کہ چند سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور ایمانداری سے بتائیے گا کہ کتنے سوالوں کے جوابات آپ کو آتے ہیں۔ مثلا اسرائیل کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ وہ کس کرنسی میں ٹریڈ کرتا ہے؟ اسرائیل کون سے کانٹیننٹ میں ہے؟ ایشیا، یورپ یا افریقہ؟ اسرائیل کے کوئی 3 شہروں کے نام بتا دیں۔ وہ زبان کون سی بولتے ہیں؟ ان کے تہواروں کے نام بتا دیں۔ جیسے ہمارے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ مشہور ہیں، ان کے نام اگر ذہن میں ہیں تو بتائیں۔ وہ تہوار کب اور کیوں مناتے ہیں؟ ہنوکا کیا ہے؟ شابات کسے کہتے ہیں؟ روش ہاشانہ کیا ہے؟ وہ جو سر پہ خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں اور وہ کیوں پہنتے ہیں؟ وہ دیوار میں سر کیوں مارتے ہیں؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ہم اپنے دشمن کے بارے میں ان بنیادی سوالاتوں میں سے کتنے فیصد جوابات دینے کے قابل ہیں؟ جب ہمیں اپنے دشمن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ادراک نہیں ہے تو ہم انہیں شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ دوستو، میں یہاں خدا نخواستہ اسرائیل کی نمائندگی نہیں کر رہا اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے۔ میرا سب بتانے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو منواتی ہیں، ان کا طرز زندگی، انداز فکر اور منصوبہ بندیاں کس طرح ہوتی ہیں جس سے وہ پوری دنیا پر قابض ہو جایا کرتی ہیں۔ دوستو، ذرا سوچیں، وہ طرز زندگی، وہ انوکھے فارمولے کون سے ہیں؟ وہ بنیادی وجوہات کیا ہیں جن کی بدولت اسرائیل آج دنیا کی ہر چیز کا مالک ہے؟ دنیا کا سارا بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا ہمارا سارا میڈیا ان کی مٹھی میں ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ریسرچ سینٹر اسرائیل میں موجود ہیں، جیسا کہ ایمیزون، فیس بک، گوگل، ایپل اور علی بابا وغیرہ۔ حتیٰ کہ جس ویب سائٹ کے ذریعے سے مجھے آپ جس موبائل یا ڈیوائس میں اس وقت سن رہے ہیں، یہ سب انہیں کی دی ہوئی ہے۔ آخر کچھ تو ہے نا جو اتنا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نہ کوئی فارمولہ ہے جو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ان کو دیا۔ ہو سکتا ہے یہاں کچھ میرے بھائی یہ بولیں کہ تیل تو ہمارے پاس ہے نا۔ یقیناً ہے، لیکن اس تیل کو زمین سے نکالنے کے عمل سے لے کر گاڑیوں میں ڈالنے تک کے طریقے تو انہوں نے بتائے نا۔ بہرحال دوستو، وہ بنیادی وجوہات جن کی بدولت اسرائیل نے دنیا میں جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، مطلب جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، تو خاتون کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ کوئی بری چیز نہ دی جاتی ہے، نہ ہی اس ماحول میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ وہ بری عادات بچے میں منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ شروع سے اچھے اور خوشگوار ماحول میں رہتی ہیں، اچھی اور صحت مند غذائیں کھلائی جاتی ہیں، ڈرائی فروٹ، بادام، پستہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ ماں اکثر میتھ کے چھوٹے چھوٹے سوالات زبانی پڑھ کر حل کرتی رہتی ہے، جیسا کہ 2 + 2 = 4، 4 + 4 = 8 وغیرہ۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ماں کے اس طرح کرنے سے بچے کی ذہنی آموزش پختہ ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو بچے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف شوہر کو ایموشنلی بلیک میل کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ ہمیں چھوڑ کے نہ جا سکے۔
گھر کا وارث مل جائے اور ساس کو خوش رکھنا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اب وہ مٹی کھائے، بری صحبتوں میں رہے، گالم گلوچ کرے، نیٹ اور موبائل استعمال کرے، ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ہمارے ہاں اور ان کے ہاں ذہنوں کا کوئی جوڑ بھی تو نہیں ہوتا، کیونکہ ماحول میں اچھا خاصا ڈفرنس ہوتا ہے۔ ان کے ہاں بچوں کو بچپن سے ہی آرچری مطلب تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے بچے میں فوکس اور کنسنٹریشن جیسی خصوصیات پروان چڑھتی ہیں، جس سے وہ زندگی کے ہر فیصلے کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں بھی اس طرح کی روایات ملتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ نمبر 1 تیراکی مطلب سوئمنگ، نمبر 2 تیر اندازی مطلب تیر چلانے کا طریقہ کار یا فن، تیسرا گھوڑ سواری۔ ذرا سوچیں کہ انہوں نے اچھی باتوں پہ عمل کیا، بڑے ارادے اور خواب دیکھے، ویسے ہی منزل ملی۔ ہمارے ارادے اور خوابوں کی نوعیت فقط اتنی ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں جو کہ دسترخوان پر ہی یاد آتے ہیں، اور بہنوں کا وراثت میں حصہ تھوڑا ہونے کی صورت میں انہیں اس سے دور کر دینے جیسی روایات ہمیں معلوم ہوا کرتی ہیں۔ بس ایک اور وجہ بتاتا چلوں، ان کی ترقی کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ جیسا کہ ان کے ہاں بیچلر ڈگریز میں دنیا میں سب سے زیادہ پرسنٹیج لینے والا ملک قرار پایا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ماسٹر یا پی ایچ ڈیز میں ڈگری ایوارڈ کرنے کا طریقہ ریسرچ کر کے آخر میں تھیسس جمع کروانا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں سائنس، کمپیوٹر یا بزنس کی ڈگریز میں جب ایوارڈ ہونے لگتی ہے تو ان کا بھی تھیسس کی طرح کا ہر فیلڈ میں ایک پریکٹیکلی پروجیکٹ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے، جب تک وہ پریکٹیکلی اپنا بزنس رن کر کے کم از کم $10,000 تک کا پروفٹ کما کر نہیں دے گا، اس وقت تک ڈگری ایوارڈ نہیں کی جائے گی۔ ان کے ہاں ڈگری کا معیار کچھ ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں 500 سے لے کر 10 لاکھ یا کچھ اس سے بھی زیادہ میں بڑی آسانی سے من چاہی ڈگری آپ کے ہاتھ میں آ جایا کرتی ہے۔ جب ایسا رجحان پیدا ہو جائے تو پھر معذرت کے ساتھ جعلی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج ہمارے معاشرے کو تباہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے واقعات آپ کے سامنے آئے دن پیش ہوتے رہتے ہیں۔ انجینئر کی تو بات ہی نہ کریں، آئے دن کوئی نہ کوئی بلڈنگ کے گرنے سے پورا کا پورا خاندان اجڑ جاتا ہے، اور رہ گئے انصاف کو بیچنے والے وکیل اور جج صاحبان، ان کی عدالتوں میں تو بس ایک بکری کی چوری کا کیس پردادا لڑنا شروع کرتا ہے، اور پوتے کے پوتے بھی اس بکری کا کیس نہیں جیت پاتے، جس کا شاید ریوڑ ہزاروں میں بن چکا ہوگا، اور خود بیچاری کب کی مر گئی ہوگی۔ جیسا کہ آج ہماری قوم بے حس اور اندر سے مر چکی۔